اچھا، اب ایسا ہے مولانا، جنت میں بھی جانا ہے کہ نہیں؟ جنت میں سب مومن جائیں گے نا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی وصدق اللہ العظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به قضیہ موجہہ ضروریہ مطلقہ سالبہ ہے، یعنی اس کے عکس کی گنجائش نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قضیہ موجہہ موجبہ ممکنہ خاصہ ہے، جس کے دونوں پہلو مساوی ہوتے ہیں، پکڑ بھی ہو سکتی ہے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ چاہے گا، یعنی جنت میں تو جائے گا وہ، یعنی غیر مشرک و کافر یعنی مومن، لیکن مہر لگانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ مہر کی بات چلی تھی نا ایک دن، میں نے کہا تھا اس کی تفصیل ہم کبھی کریں گے، کی نہیں تھی نا یا کی تھی؟ اس جیسے کچھ چھوڑے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آیا ٹی ٹی ٹکٹ چیکر، کہا لاؤ ٹکٹ، تو اس زمانے میں 5 پیسے کا ڈاک کا ٹکٹ ان کے پاس تھا، ہر ایک نے اپنی پیشانی پہ چپکا لیا۔ ٹی ٹی نے کہا ٹکٹ کی ہے نہیں ٹکٹ؟ ٹی ٹی کہنے لگا مذاق مت کرو، ٹکٹ لاؤ۔ مذاق ہم کر رہے ہیں تم کر رہے ہو، یہ ٹکٹ ہے نا۔ یہ بے جان چیز کو دلی سے بمبئی، بمبئی سے کلکتہ، کلکتے سے مدراس، انڈیا سے دوسرے ملک میں بھیج دیتا ہے، اور ہم تو جاندار ہیں، جب بے جانوں کو بھیج دیتا ہے یہ جانداروں کو نہیں بھیجے گا؟ مذاق تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ ٹی ٹی ہوشیار تھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، آگے ہاپوڑ کا اسٹیشن آیا، وہاں پولیس کو اطلاع کی، پولیس آئی، ان سب چوروں کو پکڑ لیا اور لے جا کے لٹ بجانا شروع کر دیا۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں چھورے جی ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایک پولیس والا بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پٹائی نہیں ہو رہی، مہر لگ رہی ہے۔ وہ ٹکٹ کام کرتا ہے پہنچانے کا آگے، مہر لگنے کے بعد، ٹھپا لگنے کے بعد مہر لگائی جا رہی۔ اسے میں کہہ رہا تھا ہر مسلمان ہر مومن جنت میں تو جائے گا، مگر مہر لگانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بھائی مہر اگر لگی وضاحت خراب ہو جائے گی۔ انسان تو بہت کمزور ہے، کیا حال ہوگا آپ دیکھتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے، وہاں کی مہر کے بجائے اگر مہر پہلے سے لگ جائے رحمت خداوندی کی، مغفرت خداوندی کی، ستر خداوندی کی، توفیق خداوندی کی، انسان جو افعال کرتا ہے کبھی ان کا رخ اعمال حسنہ کی جانب ہو جاتا ہے، اور کبھی شیطان کی تلبیس سے ان کا رخ سیئات کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب سیئات کی طرف ان کا رخ ہوگا تو وہاں ضرورت ہے کہ اللہ تعالی مغفرت فرما دے اور یہاں سے رخ بدل کر اچھے کام کی طرف موڑ دے۔
یہاں سے مغفرت کی بھی ضرورت ہے، عفو کی بھی ضرورت ہے، اور موڑ دوسری طرف پھیر دے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو مہر کی ضرورت پیش آتی ہے، مگر وہ مہر نہیں پٹائی والی لٹ والی، یہ ایسی مہر ہے توفیق خداوندی کی، معافات خداوندی کی، عفو خداوندی کی، مغفرت اور غفران خداوندی کی، اور رضوان اور رضائے خداوندی کی، اور توفیق خداوندی کی۔ حضرت کی یہی دعا رہتی تھی، حضرت کی یہی دعا ہے۔ اگرچہ آپ اللہ نے اعلان فرما دیا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنے رو رہے ہیں، تو بعض صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور تمام سامعین کے لیے، صحابہ کے لیے، اور بالتبع پوری امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کیا؟ مغفرت اللہ سے طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کتنا کیا ہے، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا؟ کتنا تو نے گناہ کیا ہے؟ 1 کلو کا کیا ہے، 5 کلو کا کیا ہے، کونٹل کا کیا ہے، دیوبند کے برابر کیا ہے، سہارنپور کے برابر کیا ہے، پوری زمین کے برابر کیا ہے، پورے سمندر کے برابر کیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ایسا سمجھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے، یہ تو خود بہت بڑا پاپ ہے، اس کے سامنے رو، توبہ کر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بالکل جو نا امید ہو ان کو کہا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ غفور الرحیم۔ یہ بندے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھ لے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کبریائی اس کے لیے خاص ہے، پھر بے نیاز کسی کا محتاج نہیں، سارے گناہ کو اس کے معاف کر دیا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، شان انفعالی نہیں ہے، اس کی شان تاثیر ہے، تاثر نہیں ہے۔ بس بندے کا کام مغفرت طلب کرنا، اللہ کا کام معاف کرنا، گناہوں کو مٹا دینا۔ گناہ جب یہی مٹ گئے، مہر یہی لگ گئی اچھے مہذب انداز پر، آگے پھر مہر لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مصنف صحابہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مبادئ صلاۃ کا ذکر چل رہا ہے، یہ کیا سب ہو رہا ہے جنت میں؟ ابھی سے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ابھی تو بہت سارے ابواب اور بہت سارے مراحل باقی ہیں، جنت میں پہنچا رہے ہو بھی، مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی مبادئ سے باہر نہیں ہوں، مبادئ ہی ان کا رخ گیا ادعیہ معصورہ میں سے بعض کی جانب، اے اللہ مجھے ایسے پاک کر دے جیسا کہ گندے کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ کہیں سے؟ برف سے، اولے سے، ایسے پاک کرتے ہیں۔ اولے سے؟ ابھی یہ مسئلہ تو الگ ہے، اولے سے وضو کرنا، کپڑے دھونا کیسا؟ اتنا سمجھ لیجئے، جو پانی آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے وسائط اس کے اندر آتے ہیں، اور جو اوپر سے برف پڑ رہا ہے انسانی کسی عمل کا کوئی دخل ہے اس میں، اور جو اوپر سے برف پڑ رہا ہے اس کو پی کر کے دیکھا پانی بننے کے بعد،
یہ کشمیر کے علاقے میں کبھی جانا ہوا ہوگا یا کشمیر کے لوگ ہوں گے کچھ بیٹھے ہوئے اور پانی دیکھتے ہوں گے کتنا ذائقے دار ہے وہ برف پگھل پگھل کے پورے سال چلتا رہتا ہے نالیوں میں کو، اور یہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے رہتے ہیں اور خود بھی سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ بڑا لذیذ پانی ہے نا، کیوں؟ کسی کا کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے۔ پھر رنگت دیکھیے اس کی، پانی کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے، برف دیکھا ہے وہ جمع ہوا اوپر سے پڑا ہوا، کتنا سفید ہوتا ہے، ذرا سا کوئی داغ دھبا اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی سفیدی کی شدت میں اس طرح سے ہے، اس طرح کی سفید چیز آپ کو اتنی صاف شفاف دکھائی نہیں دے۔ ایسے ہی اولا دیکھا، اولا وہ بھی برف کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ برف تو مخصوص علاقوں میں پڑتا ہے، مخصوص موسم میں، جیسے یہاں کشمیر میں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے پڑ رہا ہو آج کل یا پڑے گا آگے چل کے، پھر اسی کے اوپر مدار رہتا ہے ان کا پانی، ہم نے وہ پیا ہے، بڑا لذیذ رہتا ہے۔ اور رنگت دیکھیے اس کی، اے رب، جیسے گندے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے صفائی میں، مشبہ بھی کیا، جس کو برف کے پانی سے اولے کے بالکل صاف شفاف، ایسے ہی مجھے صاف شفاف کر دے ہر قسم کے ان افعال سے جن کے اندر کچھ ذرا سی بھی کوئی خراش ہو اور ذرا سی بھی کوئی اس میں وہ ہو، یعنی اس میں سیئات کا کوئی پہلو جھلکتا ہو، ان سب کو صاف کر کے ایسا کر دے جیسا کہ برف اور اولے کے اندر دھلا ہوا صاف شفاف کپڑا بالکل ایسا کر دے۔ کہتے ہیں گرم پانی سے میل زیادہ صاف ہوگا بمقابلے ٹھنڈے پانی کے۔ تشبیہ اس کے ساتھ کیوں دی جا رہی ہے؟ تشبیہ اس معنی کر نہیں کہ اس کے ساتھ دھونے کا رواج ہے دیوبند میں، وہ کشمیری لوگوں کے یہاں تو وہی پانی ہے، اسی سے وہ اپنے کپڑے بھی دھوتے ہیں اور اسی سے وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں، اسی سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ مقصود اصلی یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں اور مشبہ بہ کے اندر شفافیت اور بیاض کی شدت اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ اسی طریقے سے میری کیفیات بالکل صاف شفاف ہو جائیں اور کسی طریقے سے کوئی داغ دھبا نہ رہے، بالکل صاف ایسے ہو جائے جیسا اولا کا پانی، برف کا پانی اور اس سے دھلا ہوا کپڑا جو بالکل اسی نہج پر ہو گیا۔ اور پھر کبھی خام میں دیکھتے ہوں گے برف پڑ رہا ہے، اولے پڑ رہے، دیکھتے ہو نہیں کبھی؟ لیکن برسات میں مت دیکھنا، جس زمانے میں گرمی چلتی ہے، لویں چلتی ہیں، اس زمانے میں دیکھو تو بہت اچھا ہے۔ آج کل خواب اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ میری چارپائی کے نیچے انگیٹھی دہک رہی ہے، یہ خواب دیکھو تو اچھائی میں رہو گے۔ برف بھرا ہوا ہے چارپائی کے نیچے، یہ آج کل مت دیکھنا۔ انگیٹھی دیکھو کہ میری چارپائی کے نیچے انگیٹھی ہے اور وہ میری چارپائی کو گرما رہی ہے، یہ دیکھا کرو آج کل کے موسم میں۔ ہاں وہ بات الگ ہے، بہرحال فعال لما یشاء فعال لما یرید۔ ارے بھائی بات تو صحیح ہے، مگر جوڑ کیا ہو رہا ہے؟ جوڑ یہ ہو رہا ہے کہ جب ادعیہ ماثورہ میں تشبیہ دی گئی ہے برف اور اولے کے دھونے کے ساتھ، ایسا دھو دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کے پانی میں، اولے کے پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں۔ لہذا اپنے باب میں ہے، یہ کہیں اور جگہ نہیں گئے، مگر احادیث وہاں سے اٹھا کے لائے جو عام طور سے محدثین یہاں لاتے نہیں ہیں۔ مبائی
یہاں لاتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ان کی؟ اس لیے ایک ترجمۃ الباب تو انہوں نے باندھا باب الوضوء بالثلج، ایک میں باندھا باب الوضوء بماء الثلج، وہ پہلی حدیث میں ثلج آیا ہے لہذا وہی باندھ دیا عنوان، اور دوسرے میں ماء الثلج آیا ہے وہی عنوان لگا دیا۔ اب سنیے، وضو کرنا جائز ہے برف سے نہیں، برف کے پانی سے۔ اگر وہ برف ہے تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ ہاتھ کیسے دھوئیں گے؟ پیر کیسے دھوئیں گے؟ ہاں کچھ پانی ہے، کچھ ٹکڑا بھی ہے، آپ اپنا کام پانی میں کر رہے ہیں، لا باس۔ جہاں حدیث میں آیا ہے بالثلج، اس سے مراد وہی ہے بماء الثلج، اور جہاں ماء الثلج ہے بماء الثلج اس کا مراد بھی وہی ہے، اس کا مصداق بھی وہی ہے جو بالثلج کا تھا۔ اور جہاں آیا ہے بالبرد، ایک ہے بردن ٹھنڈک ٹھنڈی بردن، ایک ہے با پہ زبر را پہ زبر بارد، اس کے معنی اولا، ایک اولا بارادتن، ایک اولا، البرد اولے۔ اولے تو یہاں بھی پڑھتے رہتے، کبھی کبھی دیکھا ہوگا وہ کبھی چھوٹا سا کبھی اتنا سا کبھی پڑھتے رہتے، وہ بھی بہت سفید ہوتا ہے، بہت سے بچے چگتے ہیں کھاتے ہیں اسے، بہت صاف شفاف ہوتا ہے۔ اور اللہ کی جو اولا پڑتا ہے یا برف ہے اسے منہ میں بڑا شاندار لگتا ہے، ذائقہ بھی عجیب ہے۔ پانی جو برستا ہے اوپر سے، کیا اللہ کی قدرت ہے؟ کوئی بالٹی رکھ دو چھت کے اوپر، اور اس کے بعد جو اس میں پانی آیا ہے مٹی کی آمیزش نہ ہو اس میں، اوپر چھت پہ ہوگا مٹی کی آمیزش نہیں رہے گی، پی کر دیکھیے بہت ذائقے دار ہوگا، اسپیشل فلٹر شدہ، کسی کا واسطہ نہیں ہے نا بیچ میں، ادھر سے ذائقہ بھی عجیب ملے گا، بہت بہترین۔ کبھی دیکھا پی کے؟ ذائقہ الگ ہے نا، اور بہت یعنی بہت اچھا بھی بتاتے ہیں اس کو صحت کے لیے، وہ اوپر سے آیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات اس کی؟ یوں لایا ہے یہاں، یعنی برف کے پانی سے، برف سے تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ کے یہاں فقہ کی کتابوں میں در مختار، رد المختار وغیرہ میں جہاں یہ مسئلہ آئے گا وہ ہم بتائیں گے وضو کرنا جائز ہے برف کے پانی سے، اولے کے پانی سے، اولے سے نہیں۔ کیوں؟ وضو تو پانی سے ہوتا ہے۔ ہاں جب، اور جہاں ارے حدیث میں تو ہے بالثلج، اس سے مراد یہی تو ہے اللہ کے بندے، جب وہ ثلج وہ سیال بن جاوے اور پانی کی حیت کے اوپر آ جائے، برف کا ٹکڑا ہے کچھ دیر چھوڑ دیجئے وہ سارا پانی بن جائے گا، بنتا ہے نا، دیکھتے ہوں گے آپ۔ لہذا جب تک وہ برف کا ٹکڑا ہے اس سے وضو نہیں ہوگا، اور جب اس میں پانی آ گیا اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اولا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، فقہا بھی اس کو کہتے ہیں، سب متفق ہیں اس کے اوپر، آسان ہے مسئلہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الوضوء بالثلج، وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي بن بهر النسائي رحمه الله تعالى انه قال اخبرنا علي بن حسين قال اخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، یہ جو عمارہ سے لے کر ابو ہریرہ تک ہے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے نا، یہی ہے بالکل اسی ترتیب سے۔ عمارہ ابن القعقاع ہے، پھر ابو زرعہ ہے، اور پھر ابو ہریرہ ہے، بالکل یہی ترتیب ہے آخری حدیث کی۔ رکھیو دیکھو اٹھاتے سب سے آخر والی۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه
ابو ہریرہ سے پہلے ابو زرعہ سے پہلے عمارہ ابن القعقاع. وہ میں کہہ رہا ہوں آخری حدیث بالکل یہی سند ہے. باب الوضوء بالثلج. یہ ترجمۃ الباب میں اختلاف فقط اس لیے ہو رہا ہے پہلے والی حدیث میں ماء الثلج کا ذکر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نسائی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ثلج من حیث انہ ثلج، اس سے وضو ہو جائے گا. وضو کیسے ہوگا؟ جب تک اس میں رقت اور سیلان نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، تھے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تھے. کانا سے واقف ہونا کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ کانا کا لام کلمے میں کوئی یا ہے کیا؟ یہ ناقص کہیں کو دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ہیں بھائی اس کے لام کلمے میں حرف علت ہے کیا؟ اسی کا ایک بھائی زلہ بھی ہے، اس میں تو کہیں بھی نہیں، فا کلمے میں بھی نہیں، عین کلمے میں بھی نہیں، لام کلمے میں بھی نہیں، وہ پہلے ناقص. یہ کدھر سے ناقص دکھائی دے رہے ہیں بھائی؟ ہاں خبر کا محتاج ہے یہ تو، لہذا فعل متعدی مفعول کا محتاج ہے، مفعول بھی کا، اسے بھی کہو ناقص. ارے بھائی بچے جو ہیں عجیب قسم کے صوفی جی ہیں. خبر کا محتاج ہو گیا اس لیے کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا. اور فعل متعدی مفعول بھی کا محتاج ہو گیا، وہ ناقص نہیں ہوگا. دیکھو غور سے سنو، یہی ہونا، یاد رکھنا، زندگی بھر کام دے گا یہ نقطہ. ابے بھائی کانے، آپ کی تعریف، کانا کو کہہ رہا ہوں، بھائی کانے صاحب آپ کی تعریف، مونچھوں کو تاؤ دے کے بولا ہماری تعریف، ہم فیل ہیں، ہم فیل ہیں. ارے بھائی فعل تو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اسم کی طرح سے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے. اور اسم جو ہے مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، اور فعل مسند ہو سکتا ہے. آپ مسند ہوتے ہیں. کان زید قائما، کیا معنی؟ زید کھڑا ہے، یہی تو معنی ہے. ترکیب میں آپ ترکیب کرتے ہیں، کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم، اور قائمن اس کی خبر. مسند الیہ کون ہے؟ زید. مسند کون ہے؟ قائم. اب کانے تو کیا کر رہا؟ تو کیا ہے کہ میں فعل ہوں؟ میں فعل ہے تو مسند بن. مولانا کانا اگر کسی جگہ مسند ہو گیا نا، آپ کو کہنا پڑے گا کانا تاما، پھر نہیں کہہ سکتے ناقص. لہذا بعض جگہ کہیں ہوتا ہوگا، آتا ہوگا بین صدور وکانا تاما. کیوں؟ مسند بن رہا ہے. ابے بھائی تو مسند الیہ تو بن نہیں سکتا کیونکہ اسم نہیں. مسند تو تجھے بننا چاہیے تھا، اور مسند وہ بن گیا قائم. تو کیا ہے کہ جی میں ان کا خادم ہوں. کس کا؟ مسند الیہ اور مسند کا خادم ہے. ہاں وہ جس کو چمچا کہتے ہیں کہ جی ہاں وہی ہوں جس کو چمچا کہتے ہیں. بھائی
ہر چمچہ ناقص ہوتا ہے، لہذا تو ناقص ہے۔ جب آدمی چمچہ گیری پر آئے گا جو اس کے اصلی جواہر اور اصلی کمالات تھے سب کے سب معلوم ملے۔ سلام، جب آدمی اپنے اصلی کام کو چھوڑ کر دوسرے کا وہ کرے کیا میں ایک دم کیا ملے گا؟ چمچہ تو ناقص۔ دنیا کے حالات کو دیکھو، وہ الگ بات ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی اگر کسی نے خدمت کی ہو وہ مسئلہ الگ ہے، صالحین کی صحبت تو کیمیا ہے، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، وہ مثالیں تو ملیں گی آپ کی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ جس کو اصطلاح میں اور عرف میں کہا جاتا ہے کیا؟ چمچہ گیری، تمانی تملق مذموم، وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی اپنا سب کچھ کھو دیا اور گوا دیا اور کہتا ہے خادم ہوں، ابے کانے تو چمچہ ہے، چمچہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہے تو۔ جو اپنے اصلی کمال کو اور کام کو کھو بیٹھے وہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، اسی وجہ سے افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ناقص کہنے کی وجہ۔ اب ہو سکتا ہے جہاں شرح جامی میں یہ بحث آئی ہے وہاں کی عبارت آپ کو سمجھنے میں ادق معلوم ہو، دشواری کا سامنا ہو، میری یہ گفتگو سامنے رہے گی بالکل شرح جامی کی عبارت حل۔ یہی وہ کہہ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں، تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے، مفہوم ایک ہے، تعبیرات الگ ہے۔ میں آپ کو اس کے قریب کر دیا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مولانا طالب علموں کا کام علم حاصل کرنا، اپنے کام کو چھوڑ کر موبائل میں لگا لا یعنی چیزوں میں ناقص ہوگا نا۔ استاذ کا کام ذرا سا بہانہ لے کر سبق غائب، ناقص بنے گا نا۔ اپنے کام سے ہٹا آدمی گیا۔ وقس علی ھذا مولانا، اللہ ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی بدولت، قرآن کی بدولت، دین کی بدولت۔ اگر ہم دین کو، اسلام کو، قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ تعلق جوڑیں گے ناقص کہلائیں گے، اور جب تک ہٹیں گے نہیں، صحیح لائن پر نہیں آئیں گے، بدستور ناقص کے ناقص رہیں گے۔ دنیا کے حالات پر غور کرو اور اپنے اکابر و اسلاف صحابہ اور تابعین کے احوال پر غور کرو، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ملے گا کہ وہ جو کام ان کو بتایا تھا یہ ہے تمہارا کام، اس کو مضبوطی سے تھاما، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے، اور ہم لوگ دوسری طرف تاک جھانک کرنے لگے، اللہ پر توکل نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اللہ پر توکل کیا، غیب سے ہر موڑ پر مدد رہی۔ چلو کیا چاہیے؟ مچھلی، چلو ابھی دیتے ہیں سمندر سے۔ مچھلی کو حکم ہوا باہر چل، کود کے باہر آ۔ حدیثوں میں آیا ہوگا ایک عنبر ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے مدد ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے تعلق تو جوڑو، پھر دیکھو سب تو اسی کا ہے، سب تو اسی کا کرشمہ ہے، سارا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ۔ ربنا لك الحقيقة حقا وكل مجاز ولك الأمر تحقيقا وكل مجاز أعنة المبادئ بيديك ونواصي المقاصد مفوضة إليك۔ اب کہتے ہیں ہر شخص اپنے عمل کو پسے پشت ڈال کر، ہر شخص اپنے عمل کو پسے پشت ڈال کر کہہ رہا ہے بس یہ کہ زمانہ خراب ہے۔ یہ زمانہ بہت خراب، زمانہ خراب نہیں، تو ہی خراب ہے، تو ٹھیک ہو جا، سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک کب بنے گا؟ جو کام تیرا ہے اس کام کو کر لے، ٹھیک ہو جائے۔ جو کام تیرا نہیں ہے اسے چھوڑ دے، بس ٹھیک، سارا زمانہ ٹھیک ہو جائے۔
تو خیر افعال ناقصہ کی بات سمجھ میں آئی. یوں کہتے ہیں اس کو افعال ناقصہ. وہ کانا پہ ذہن متوجہ ہو گیا پتہ نہیں کیوں آج. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب حضرت نماز کا آغاز فرماتے تھے، سکتا ہنیہتن ہنیًا اے زمانا قلیلا. ہنیہتن اس کی تصغیر ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں کیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے. خاموش رہنے کا مطلب یعنی بالجہر قراءت نہیں کرتے تھے جہری نماز میں، کچھ خاموش ہیں. فقلت میں نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ. یہ عبارت تو بچپنے سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے. بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ فَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى. شروع بچپن میں پڑھا ہوگا شعر کسی کتاب میں. نفحۃ العرب میں. ہاں شروع ہی میں پڑھا ہے شعر. بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي لَفْظِهِ فَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَى. یہاں عبارت مقدر ہے. انت مفدی بِأَبِي وَأُمِّي، آپ کے اوپر میرے ماں باپ فدا کر دیے گئے. یا مقدر عبارت ہے انا فدیتک، میں نے آپ کے اوپر فدا کیا اپنے باپ اور اپنی ماں. آپ کی شخصیت پر میرے ماں باپ فدا اور قربان. آپ کی شخصیت کے سامنے میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ کی زبان پر بہت کثرت سے یہ ملے گا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یعنی آپ پر میری ماں اور باپ آپ کے اوپر قربان یا رسول اللہ. گویا کہ اشارہ مل رہا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ان حضرات کا ایمان کامل ہے. جو زبان سے بولتے ہیں وہی ان کے دل میں ہے، اور جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پر ہے. یہی تو خوبی تھی. اسی کو سچا کہا جاتا تھا. آج سچ بہت پریشان ہے. سچ کو کہا جاتا ہے نکماپن، بہت غلیظ. اور جھوٹ بہت باکمال ہے. اس کو سب پسند کرتے ہیں. اس کے حسن اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مقدس القاب ملتے ہیں کسے؟ جھوٹ شریف کو. اور سچ کا تو حلیہ خراب ہے. الٹ پلٹ ہو گئی. خیر میرے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کرام وہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ جو زبان ہے وہی دل ہے، اور جو ہی دل ہے وہی زبان. ان کا منہ تھا. ان کا منہ تھا. آج کل تو منہ آپ دیکھیں گے لیکن معلوم نہیں وہ منہ ہے بھی کہ نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور. اس میں کچھ تفصیلات ہیں، کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر ہم عرض کریں گے منہ شریف کے سلسلے. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ. حضرت جی میرے ماں باپ آپ پر قربان. ما تقول فی سکوتک بین التکبیر والقراءۃ، آپ کیا فرماتے ہیں اپنی خاموشی کی حالت میں تکبیر اور قراءت کے درمیان؟ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں حضرت آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ کی قراءت کا آغاز ہوتا ہے. درمیان میں بظاہر سکوت معلوم ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایک دم خاموش ہیں، اس کے تو جواز میں تأمل ہے، لیکن سکوت اس معنی کر ہے جہرن کچھ نہیں فرما رہے. ابو ہریرہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، لہذا پوچھا حضرت وہ جو خاموشی ہے آپ کی جس میں جہرن آپ کچھ نہیں فرما رہے ہیں، جس کو ہم سکوت سمجھتے ہیں ظاہراً، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ حضرت نے بتایا
قالا حضرت نے فرمایا اقولو میں وہاں یہ کہتا ہوں تکبیر تحریمہ اور قراءت سے پہلے کیا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد اے اللہ مجھ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان. خطا کیا ہے؟ جو بندے سے افعال صادر ہوتے ہیں اگر وہ مطلوبہ کیفیت پر مطلوبہ انداز پر نہیں ہے اس کی ضد میں چلے گئے تو وہ معاصی اور خطایا بنتے ہیں، آثام بنتے ہیں. لہذا میرے اور ان گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما دے، مجھے اتنا دور کر دے ان سے جیسا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے. مشرق کہاں مغرب کہاں آدمی کے حساب سے بہت بڑی مسافت ہے، بس اتنی دوری فرما دے. مبالغہ ہے، یعنی بالکل کمال اور کامل درجے کی دوری پیدا فرما دے میرے درمیان اور میری تقصیرات کے درمیان. اور امت کے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، سب کے لیے سبق ہے. دعا مانگو اللہ سے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی مجھے صاف کر دے، طہرنی مجھے پاک کر دے، من خطایا میری خطاؤں سے گناہوں سے. خطایا مضاف یا مضاف ہے، میری خطاؤں سے گناہوں سے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، ثوب کپڑا، اثواب اس کی جمع ہے، الابیض کیا سفید، دنس میل کچیل جمع ادناس. جیسا کہ سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، اور کتنا جب سفید کپڑا میل کچیل بالکل نکال دیا گیا پھر کیسے ہو جاوے گا؟ بالکل صاف. ایسے ہی مجھے بالکل پاک اور صاف فرما دے. اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد، اے اللہ تو مجھ کو دھو دے، مجھے غسل دے دے، مجھے صاف کر دے. غسل دے دے مجھ کو کیا مطلب؟ عجیب وہ غسل جس سے میرے گناہ جھڑ جائیں، گناہوں کا غسل ہو جائے. دھو دے مجھ کو میری خطاؤں سے. کہیں سے؟ بالثلج برف سے. فریج کو کہتے ہیں ثلاجہ. فریج ہوتا نا وہاں کیا، عربی والے کیا بولتے ہیں؟ ثلاجہ. لغت میں وہ بھی دیکھتے ہوں گے مسرج، مگر وہ ان کی زبان پر ثلاجہ یہی ہے زبان پر. برف سے کیسے میں نے بتایا. پھر مقصود مشبہ بھی کے اندر صفائی، بالکل اسی طریقے سے مجھے بالکل پاک صاف بے داغ دھبے کے کرتا ہے. والمائی اور پانی سے، والبردی اور اولے سے بالکل دھو کے ایک دم منقع صاف ستھرا اور مطہر کر دے مجھ کو. یہ تو اپنے بارے میں حضرت دعا کر، یہ دعا پڑھتے تھے. بھائی آپ ادعیہ معصورہ میں پہنچ گئے، آپ تو مبادی صلاۃ کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اسی کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں کیا؟ باب الوضوء بالثلج. مولانا اگر برف کے پانی سے وضو کرنا جائز نہ ہوتا تو یہاں پر تشبیہ کیسے دی جاتی؟ تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ مشبہ بھی اس قبیل سے ہو کہ اس سے وضو اور غسل کیا جا سکے. لہذا آپ کے فقہا کی تصریحات ہیں کہ برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے غسل کرنا اور وضو کرنا جائز ہے. وہ دوسری بات ہے کہ جب تک وہ برف ہے یوں کا توں، ابھی اس میں رقت و سیلان پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے غسل ہوگا نہ اس سے وہ ہوگا. اور اگر کہیں آیا کہ
برف سے دھو دے، اس سے مراد بھی وہ یعنی برف کا پانی. اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے اور اس سے غسل ہو سکتا ہے. چلیے مولانا. الوضوء بماء الثلج وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقض قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بعض لوگوں نے کہا ترجمے کا تکرار خامخواہ ہے. بات تو نہیں، تکرار نہیں. پہلے والی روایت میں ماء الثلج کا ذکر نہیں ہے، فقط بالثلج ہے. اس سے مطلب نکلا کہ برف سے وضو جائز ہے. ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، مگر کب؟ جبکہ وہ پانی کی شکل میں آ جاوے. تو حدیث کے لفظ کے ظاہر کے اعتبار سے انہوں نے بھی ترجمۃ الباب الگ الگ قائم فرما دیے، وہاں بالثلج اور یہاں ماء الثلج. لیکن وضو اور غسل برف سے اولے سے اسی وقت میں ہوگا جبکہ وہ سیال کیفیت پر آ جائے. وہی آپ کے فقہا کی تصریحات آپ کے فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کانا یقول فرماتے تھے کیا؟ اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ دھو دے میری گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے، اور پاک صاف کر دے میرے قلب کو گناہوں سے، جیسا کہ تو پاک صاف بنا دیتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے. اللہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر، صاف ستھرے پانی کے اندر یہ کیفیت رکھی کہ جب کپڑے کو اس کے اندر دھویا جاتا ہے سفید کپڑا ہو، تمام داغ دھبے اس کے اتر جاتے ہیں، بالکل صاف شفاف ہو کر نکھر کے سامنے آتا ہے. اسی طریقے سے مجھ کو کر دے میرے تمام گناہوں کا، اسی طریقے سے غسل کر دے اور بالکل صاف فرما دے گناہوں سے. چلیے مولانا. باب الوضوء بماء البرد وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واطعم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد، اولے کے پانی سے وضو کرنے کا باب. وہ تو پہلے بھی آ گیا تھا، یہ الگ سے یہ بھی ہے. جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عوف ابن مالک کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی علی میت، درا حالے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. حضرت کہاں تھے؟ نماز جنازہ میں. ایک میت مسلم کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ فَسَمِعْتُ مِن دُعَائِهِ، پس میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے. آپ جو دعا مانگا کرتے ہیں نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد، تیسری کے بعد، وہ بھی ہے اور حضرت سے ثابت اس کے علاوہ بھی ہے. آپ اس کو پڑھتے ہیں لا بات. آپ کے آدمیوں کے لیے تو یہی بہتر ہے، اور عربی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دعاؤں میں لگے رہتے. ان کی زبان ہے، ہم جیسے ملا جیوں کو رٹنا پڑتا ہے، صاحب زبان نہیں ہے. میں نے سنا آپ کی دعا میں سے، حالانکہ آپ فرما رہے ہیں میت کے لیے دعا کر رہے ہیں. کون سا میت؟ جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے.
اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ واوسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. مغفرت یہ ہے جو گناہ ہے اس کے اوپر اپنی مغفرت کا پردہ ڈال دے اور ان کو ہٹا دے، مٹا دے. اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، مٹا دے ان گناہوں کو. وارحمہ، اے اللہ اس میت کے اوپر رحم فرما دے. وعافہ، اس کے ساتھ عافیت کا، لطف کا، کرم کا، شانتی کا، سکون کا، طمانینت کا معاملہ فرما دے. واعف عنہ، اے رب جو تقصیرات کا صدور اس سے ہوا ہے اس کو معاف فرما دے اور اس کو معاف فرما دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، نزل ضیافت کے لیے میزبان نے مہمان کے لیے جو سامان تیار کر رکھا ہے اس کو نزل کہتے ہیں. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور مکرم بنا دے اس کی ضیافت کو، اس کے نزل کو، اس کی منزلوں کو، جہاں اس کو جانا ہے ان کو مکرم بنا دے. وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ، ابھی کہاں ہے وہ؟ مثلاً قبر میں اس کے داخل ہونے کی جگہ، اس کے مدخل کو اس کے اوپر وسیع فرما دے. کتاب الجنائز میں بہت سی حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ بعض میت حضرت نے فرمایا قبر تنگ ہو گئی، حضرت نے دعا مانگی، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وسیع فرما دیا. وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ، اور اس کے مدخل کو یعنی اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور دھو دے اس کو کیسے؟ پانی سے اور برف سے اور اولے سے. یہاں پر بھی تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ جیسے بالکل وہ جس چیز کو دھویا جائے گا، جس کو دھویا جائے گا وہ بھی اولے اور برف جیسی صاف شفاف ہو جائے گی. اور آپ نے بحث کیوں چھیڑی؟ کیونکہ مشبہ بہ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے دھونے کی، پاک کرنے کی، صاف کرنے کی. تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس سے وضو کرنا، اس سے غسل کرنا کیسے ماء الثلج سے، ماء البرد سے جائز ہے. وہ اپنے مقام پر ہی ہیں، اپنے مقام سے باہر نہیں گئے. اور ہر جگہ کا کچھ الگ. آج کل کسی کو آپ دیکھیں گے کھانسی ہو رہی ہے، کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، کچھ کو بخار بھی ہے. اب حکیم بتاوے گا ٹھنڈا پانی مت پینا، حکیم ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی اس سے پہلے بھی، اس سال بھی ممکن ہے کسی کتاب میں آ گئی ہو کہ کسی کو بخار آیا لے جاؤ نہر میں غوطہ دو اسے. آج اگر کسی کو بخار چڑھے اسے نہر میں لے جاؤ، آج کل کے موسم میں صبح صبح مر جائے گا. اب آپ کہیں گے ارے حدیث میں آیا، حدیث میں آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں بالکل حق ہے، مگر بخار کی نوعیں اقسام مختلف ہیں، مریض کے بخار والے کے مزاج مختلف ہیں، ہر علاقے کی آب و ہوا الگ انداز کی ہوتی ہے. یہاں لوگ بیچارے ان کے اوپر بلغم کا غلبہ ہوتا ہے اور اجمی لوگ ہیں اور ٹھنڈا اسے برف پلا دو گھول کر کے ٹھنڈا اور ادھر سے اس کو غسل دے دو، اکثر ایسا ہوگا کہ وہ مرے گا اور بیماری بڑھے گی اس کی. ہاں کچھ بخار ہیں، کچھ مزاج ہیں، کچھ آب و ہوا ایسی ہیں کہ اس طرح کا آدمی عرب میں ہو بخار زدہ، اسے لے جا کے دریا میں غوطہ دو، دریا میں نہاتے ہی بالکل ٹھیک. کیوں؟ حضرت نے جو فرمایا بالکل حق ہے، مگر اس میں تفصیل بھی ہے.
ایک دفعہ ایک اجمی عرب میں نزلہ، زکام، قابو سے باہر، بولا نہیں جا رہا ہے، چیختے چیختے، حلیہ خراب، پلا عربی کی مجھے کیا ہوا ایسے، ارے اچھا اس نے برف منگا کے جوس منگا کے ارے پی بسم اللہ ادھر پی، وہ زبردستی پورا گلاس پلا دیا اس کو، ایک دم ٹھیک، وہیں کا وہیں، کھانسی بھی دب گئی، نزلہ بھی سب ختم۔ وہ آب و ہوا کا بھی اثر ہے، اور یہاں اگر کسی کو وہ پلا دو برف کا ٹھنڈا پانی، اس حالت میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جائے گا اس کا۔ لیکن وہ اجمی تھا، واقعہ یہ عرب کا ہے، اس عربی نے چھوڑا نہیں، زبردستی منگا کے اور پکڑ پی، بسم اللہ پی، پیتے ہی ٹھیک۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور پاک صاف کر دے اس کو گناہوں سے، جیسا کہ پاک صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔